السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سب اصحابی فقد سبنی، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہا، طعن و تشنیع ان کی اور ان سے نفرت کی، ان کی شان میں گستاخی کی، تو اس نے مجھ محمد کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھ محمد کو گالم گلوچ کیا ہے، مجھ محمد کو سب و شتم سے کام لیا ہے۔ یہ انتہائی گستاخی ہے، صحابہ کو گالی دینا بشمول اہل بیت کے، ان میں سے کسی کو بھی گالی دینا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں کہ وہ کس ڈگر پر چل پڑے ہیں، اور جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں اور سوچ لیں کہ وہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اس حدیث کی مطابقت میں، اس حدیث کے روح سے وہ اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، بلکہ آج ہی توبہ کر لیں، کیونکہ میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ترجمان بن کر، دونوں سے دوستداری کا دم بھر کر، ان کی محبت کا علم بلند کرتے ہوئے میں یہ تمام مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہوئے، ایمان کی تجدید کرتے ہوئے، اگر کسی نے صحابہ کو برا بھلا کہا ہے اور اہل بیت کو برا بھلا کہا ہے تو آج سے توبہ کر لیں۔ مرزا محمد علی انجینئر بھی سن لیں اور ان کے ماننے والے، ان کے مقلد لوگ بھی سن لیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں اور توبہ کر لیں، ورنہ کل قیامت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوں گے اور ان لوگوں کے گریبان ہوں گے، وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنی غلطیوں اور اپنی خطاؤں لغزشوں کی معافی تلافی اسی دنیا میں مرنے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور ان کو برا بھلا کہہ کر ہم نیک نہیں ہو سکتے۔ وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، سر کے تاج ہیں، اور اسلام کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ حضرت حسن نے ان سے صلح کر کے، امیر معاویہ سے مصالحت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ حق پر تھے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی حق پر تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے۔ لہٰذا امیر معاویہ اور حضرت علی کے نزاع اور رنجش کو اور مشاجرے کو بنیاد بنا کر ہمیں اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں وہ احمقوں کی بستی میں رہتے ہیں، وہ اپنی حماقت کا علاج کرائیں کتاب و سنت کے نصوص کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے صاف اور صریح فرامین کے ذریعے وہ اپنے ایمان کی صفائی کر لیں، ورنہ کل قیامت میں نبی محمد کے ہاتھ ہوں گے اور ان کو برا بھلا کہنے والوں کے گریبان ہوں گے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، یقیناً کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ قرآن نے ان کے
جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی شان میں گستاخی کریں اور اپنی برائی کو نیکی سمجھیں اور ان کی اچھائیوں کو برا سمجھیں اور ان کی ذاتیات میں اور ان کی شخصیات میں ہم اپنی زبانوں کو لمبی کریں، زبانوں کو دراز کریں اور سب و شتم اور گالم گلوچ سے ان کو یاد کریں۔ یہ انتہائی اسلام سے بغاوت اور دین سے بغاوت، ایمان سے بغاوت، قرآن و حدیث سے بغاوت ہے۔ لوگ اپنے ایمان کا جلد محاسبہ کر لیں اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اس طرح وہ جنت میں نہیں جا سکتے، قطعاً نہیں جا سکتے اور یقیناً نہیں جا سکتے جب تک تمام صحابہ سے محبت نہ کی جائے، تمام اہل بیت سے محبت نہ کی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہم صحابہ کو دوستدار نبی اور عاشقان نبی سمجھتے ہیں اور جنت کے اہل اور مستحق جانتے ہیں۔ وہ اگر جنت میں نہ جائیں تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، نہ دوستدار علی بننے والے اور نہ دوستدار صحابہ بننے والے۔ لہٰذا رافضیت کو چھوڑ کر، ناصبیت کو چھوڑ کر تمام صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ایمان کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں، ورنہ کل قیامت میں واقعی ان لوگوں کے ساتھ کوئی بلا نہیں ہوگا، برا ہی ہوگا اور اچھائی ان کے ساتھ ہونے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔